पाकिस्तान की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे के साथ मैं हूँ आपका मेजबान अख्तर अली। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब असमत शाह उस्मानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असमत शाह साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएँ। जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जो साबका बलदियाती इलेक्शन थे उस हवाले से और जो अभी हो रहे हैं, इसमें आप कोई चेंजिंग नजर आ रही है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये बता दूं कि हरीपुर जी, हरीपुर के हवाले से हरीपुर के हमारे तीन बड़े आगे तीन तहसीलें हैं। पहले मैं इस हवाले से बात करूँ कि तीन तहसीलें और तीन तहसीलों पे तो इस तहसील सदर पे दर्जनों उम्मीदवार हैं। एक हमारी तहसील गाजी है, वहाँ से 10 उम्मीदवार हैं, उसके 8 उसकी यूथ काउंसिल है और 10 उसके उम्मीदवार हैं। जबकि सबसे बड़ी यूथ काउंसिल हरीपुर यहाँ से 7 के 8 यहाँ उम्मीदवार है, 27-28 यूथ काउंसिल हैं, वो 8 है गाजी। और खानपुर से भी काफ़ी सारे, लेकिन जो सीधा है वो राजा फैमिली से 2 उम्मीदवार आमने सामने एक ही घराने से। तो बल्दियात के हवाले से जब देखा जाए तो काफ़ी सख्त मुकाबला है, यूनियन काउंसिल में काफ़ी सख्त मुकाबला है। और जो लोगों की नज़र होती है, हमारी जो मरकजी तहसील है हरीपुर, जो 27-28 यूनियन काउंसिलों के मुश्तमिल है। और यहाँ एक अजीब सूरत बनी है कि एक्टर जो नून लीग है, नून लीग का टिकट सरदार हारून साहब को दे दिया गया, जो सरदार मुशर्रफ साहब एक महीने के भाई हैं और साबिक ये तहसील मेंबर भी रहे हैं। उसके बाद नून लीग के जो MLA हमारे साबिक MLA हैं बाबा नवाज खान, उनके शहजाद समीउल्लाह खान, उनको भी वो भी मत आज़ाद सीट पे आ रहे हैं। ये 2 ऐसे ही उम्मीदवार हैं कि जिनका काफ़ी हद तक एक वोट मतलब एक कंबाइन है। और यहाँ पे नून लीग वालों को और जो मुश्किल बात ये कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे मतलब है कि बाबा नवाज है, उसका चाचा है गौर नवाज साहब को MPA भी रहा है। और फिर मतलब जो सरदार मुश्ताक हैं, टिकट उनके घर में चला गया है। तो हमको नून लीग वाले को परेशान है, आप कंफ्यूज हो गई है कि किस तरह से जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों का फायदा नुकसान, अब इन दोनों का जो फायदा है वो तीसरा बंदा ले सकता है। और जो PTI से आ रहे हैं, मतलब नवाज खान साहब का नाज़िम रह चुका है, डेढ़ हमारे साहब का मकाम नाज़िम रह चुका है हरीपुर का। तो एक अच्छी शख्सियत है, बड़े दिन का ताल्लुक है, बड़े ख़ानदान से। अब वो बंदा अगर मतलब है कि PTI का जो चाहे जोर लगाए तो इन दोनों की जो बानी जो निफाक है उसको फायदा हो जा सकता है। तो इससे जो हरीपुर का इश्यू इससे काफ़ी लोगों की नजरें लगी हुई है और मुस्लिम लीग नून वालों के लिए इसके अलावा तहसील गाजी है, जैसे बोलते हैं कि मेरा वहाँ से सेनेटर के नतीजे हैं जो दिल्ली सदर के मुस्लिम लीग नून के वो आ रहे हैं सामने। तीन फारूक शाह साहब का उम्मीदवार मैंने ले चुके हैं। इसके अलावा इरम रशीद जो 10 से 80 सोशल मीडिया पे हालात के हवाले से सामने आ रही है। उसके अलावा ये जहाज़ों वाला ग्रुप है, जी हाँ, उससे भी मतलब है कि बंदे सामने आ रहे हैं, बल्कि जहाज़ वाले ग्रुप से 2 सामने आ रहे हैं। और एक जो आ रहे हैं नवीद इकबाल, ये साबिक हमारा जो ज़िला मेंबर था, जो मरहूम हैं और मलक ताहिर इकबाल एक अच्छे इंसान थे, उनके भाई नवीद इकबाल आ रहे हैं। अब नवीद इकबाल को मतलब गाजी से भी उनकी मतलब है कि हिमायत है, और ये इनका हल्का जो है वो मतलब है कि ख़ानदानी तौर पर यहाँ खिलाफात की है। तो वहाँ पे पोजीशन ये है कि हामिद शाह, उसकी जड़ें अवाम में मजबूत हैं, गाजी में भी, और सिरकोट एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है और वो खुद सियासी मैदान के वो बड़े खिलाड़ी हैं। उनको खुद पीर साबिर शाह की भी जो है ना वो उनका नाम है, कम अज कम हिमायत तो तरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन में रूल की खिलाफ वर्जी होती है, लेकिन ज़ाहिर है चाचे का नाम तो बहुत बड़ी रखता है।
تو وہاں سے جو پوزیشن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تو فی الحال حامد شاہ کی پوزیشن مضبوط ہے وہاں پہ تحصیل پہ، یعنی وہاں پہ نون لیگ کو کوئی طرح زیادہ بڑا خطرہ نہیں ہے. ہاں آ جاتے ہیں یہ جو خانپور ہے، تحصیل خانپور میں تو ویسے کافی سارے اور بھی نمائندے ہیں مطلب تحصیل سے سطح پر، لیکن یعنی ایک ہی خاندان سے ایک ہی گھر سے، یعنی دو چچا زاد بھائی آپس میں مختلف پارٹیوں سے، نون لیگ سے ہارون ہے اور پی ٹی آئی سے راجہ صاحب سکندر مان ہے وہ آ رہے ہیں، اور ان کا بھی بڑا سخت مقابلہ ہوگا. مقابلہ سخت ہو، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جی یا ایک بھائی جیتے گا یا دوسرا جیتے گا، بات تو گھر میں آ جاتی ہے. ہاں اب لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب دونوں میں سے جو بھی جیتا ہے تو راجہ فیملی سے، ٹھیک ہے، راجہ جارج کے گھر سے ہیں دونوں، تو لوگ کہتے ہیں لیکن سننے میں آیا کہ راجہ شہاب سکندر نے پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ سے جو لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے کافی ان کی جو ہے نا اپنی فیملی میں کافی مخالفت ہوئی ہے. اچھا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے حوالے سے امیدوار تذبذب کا شکار ہیں، یعنی یہ جو اختر نواز خان ہیں اس کے حوالے سے بھی مطلب ہے. آج میری ایک کوئی اہم سیاسی شخصیت ان کی میری بات ہوئی، کہتا ہے یار وہ خود تذبذب کا شکار ہے جی، اور اس نے ایک بات یار یہ جو عورتیں ہیں ہاں یہ جب بھلے کو دیکھیں گے نہیں یار مطلب میں کیا مہنگائی دی انہوں نے دے دیا وہ دیا، تھوڑا سا پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ جو مہنگائی کا جو ایشو ہے نا یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، مہنگائی کا جو ایشو ہے، اور اس میں سامنے بالکل، اور خاص کر جو خواتین طبقہ ہے، کچن طبقہ، وہ تو مطلب مہنگائی کے ہاتھ سے اتنی پریشان ہے وہ انہیں مطلب ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ چیز کو نہیں مانتی ہیں. لیکن یہاں ہری پور میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ جمع ہوتا ہے، یہاں شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے، یہاں نظریات کا ووٹ نہیں بلکہ شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے. اور کہیں نظریات میں کہہ سکتے ہیں جماعت اسلامی اس میں نظریاتی ووٹ ہوتا ہے، وہ باہر نہیں جاتے ہیں. ہاں جماعت اسلامی کا نمائندہ جو یہ تحصیل امیدوار ہے ملک عظمت خان، ملک پیار سے تعلق ہے اس کا، اور پہلے بھی یہ ناظر رہ چکا ہے اور ایک اچھا انسان ہے. جماعت اسلام نے ایک اچھا انتخاب کیا ہے. ملک عظمت ملک عظمت جے یو آئی سے ہیں، جماعت اسلام سے. جماعت اسلامی نے جو ہے یہ ان کا ایک تحصیل ممبر ہے وہ رکھے ہیں اور کافی پرانے تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، تو ذہن سے نام لے گئے. بہرحال مقابلہ جو ہری پور پہ ہے تو ایک بڑا ٹف مقابلہ ہے، اور اس ٹف مقابلے کا جو نقصان فائدہ ہے وہ اب یہ نون لیگ پہ یہ منحصر ہے کہ نون لیگ والے اپنا یہ کمپین کس طرح چلاتے ہیں. اب یہاں بھی مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نون لیگ کے مقابلے میں ہے، مہنگائی نے ان کو مار دیا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کو جو اس کو فائدہ ملے گا وہ ان دونوں کا جو ووٹ ہے سمیع اللہ خان کا اور ہارون کا، ٹھیک ہے. یہ کہ ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو فائدہ جاتا ہے. پی ٹی آئی کو مطلب ہے کہ اگر 1-2 مقابلہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو کوئی یہاں پہ سچی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ میں عوامی تجزیہ کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ حالات جاری ہے، دیکھیں اب. سابقہ بلدیاتی نظام جو گزر چکا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مختصر کروں گا، 2 ٹوک کروں گا کہ سابقہ بلدیاتی دور گزرا ہے. اگر یہ آواز میری حکومت تک بھی جائے، ایک تحصیل ناظم اور ضلع ناظم کو محدود کر دیا گیا تھا، زیر تسلط کر دیا گیا تھا. حلقے کے جو وزیر ہوتے ہیں جو بھی یہ پورے کے کا معاملہ ہے، پورے کے کا معاملہ ہے. صاحب نوشہرے کے بھی یہی معاملہ ہے، ہری پور کے بھی یہی معاملہ ہے، سوابی کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ تحصیل ناظم اور ضلع ناظم آزاد نہیں تھے، محدود مطلب ایک ان کے اختیارات صرف بس وہ یہ سمجھ لیں کہ نشان ہی تھے. ممبران جو ضلع ممبران تھے اور یہ تحصیل کونسل میں کافی ہنگامے اس پہ ہوئے ہیں کافی، اور ان کا یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ ان کی جو موجودہ یعنی صوبائی سیٹ اپ ہے، وزیر ہے جو بھی، اگر ان کے مطلب ہے کہ کریں گے جناب ان کو آپ کسی چاپلوسی کریں گے یا ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی وفاداری کریں گے تو آپ کو تو ملے گا، بصورت دیگر مطلب جو بھی ہوگا
باغی ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ پوری صوبے کا ہمارا یہ معاملہ تھا, اور ہری پور میں تو یہ تھا ہی تھا, نوشہرے میں بھی یہی حال. تو یہ سوابی میں مطلب جناب گلے ہوتے تھے, کیسر سے گلے ہوتے تھے, وہاں خٹک صاحب سے گلے ہوتے تھے, یہاں مطلب ہمارے جو سہیب صاحب یا جو اکبری خان تھے تو ان سے بھی گلے ہوتے تھے. کافی کہہ رہا مداخلت ہو رہی ہے. مداخلت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مداخلت نہیں ہے. جو کہتے ہیں جی میرٹ ہے, میرٹ بس ہے, بس ان کی کتابوں تک ہے ان کی. باقی اگر وہ سابقہ والی بات ہے تو پھر ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. تبدیلی ہونی چاہیے, اور ان کو جو نا جو موجودہ سیٹ ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے, اس میں تبدیل نظر آنی چاہیے. تو تبھی عوام جا کے خود مختار ہو سکتے. چلو آپ کے ساتھ آتے رہیں گے, اور حالات حاضرہ جو ہماری ہری پور کی ہے تو انشاءاللہ عوام کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ کہ جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ عصمت شاہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو موجودہ بلدیاتی الیکشن ہے اس حوالے سے. تو سر آپ کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اصغر علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.